ایسی ماں ہے کہ جس کے دل میں شاید سینے میں دل نہیں ہے, نہیں ہے بالکل, وداؤٹ اینی ہارٹ کہ اس کے کوئی دل نہیں رکھتی ہے, یہ نہیں رکھتی ہے بالکل نہیں. عمران خان ہی وہ لیڈر ہے 75 سال میں جو میرے خیال میں جس نے کسی طاقتور کو للکارا ہے, اچھا للکارا ہے, اور اس کی دور میں گروتھ آپ کو پتہ ہے 6% پر تھی, ابھی پھر ہم مائنس پر چل رہے ہیں. ایکچولی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ نہیں تھا, وہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ تھا. ورلڈ میں کچھ اور گیم چل رہی تھی, ورلڈ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اگر یہ لیڈر رہا یہ پاکستان کو آگے لائے گا, یورپین کنٹری کی تو ماں مر جائے گی. تو پاکستان کو آگے نہیں آنا چاہیے سر, آنا چاہیے, لیکن بات تو پھر وہی ہے نا کہ جب ہم غلام ہیں, غلام کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے نا. انشاءاللہ آئے گا اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گا, اور نیکسٹ ٹائم پھر پرائم منسٹر ہوگا اور ورلڈ میں ایک نام بنائے گا انشاءاللہ. وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے, وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہے جہاں پر باقی سیاستدانوں کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے. ہماری تباہی کا جو مین سبب ہے نا, اوور ایجوکیشنل سسٹم از اونلی فار ٹارگیٹ ٹو اچیو دا ڈگری. جس صرف ڈگری کا اصول ہے, اس میں سینس نہیں دیا جاتا انسان کو. آپ کا ایک پیشنٹ مر رہا ہو نا, آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائے, وہ کہے گا بھائی پہلے جائے 2000 روپے فیس جمع کروائے, رسید لے آئے, پھر ڈاکٹر دیکھے گا. انسانیت نہیں ہے, سینس نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ویلیو پیسے کو دی جاتی ہے, بس آتے ہیں لوٹتے ہیں, کمایا اور باہر بھاگ گیا. جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا, ہمیں ایجوکیشن نہیں ملے گی, ہمارے پاس اعلیٰ یونیورسٹیز نہیں ہوگی, ہم یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں. آج لوگوں سے بات کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے ملکی حالات کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ اللہ کا احسان, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کیسے حالات ہیں ملکی؟ ملکی حالات آپ کے سامنے ہے جی. یہ تو ملک جو ہے نا, اب کیا بات کریں گے, میڈیا پہ بات ہم کر نہیں سکتے ہیں. پیکا ایکٹ جو آپ کو پتا ہے آج نہیں کرے, انشاءاللہ برداشت کر لیں گے. آپ تو کر لیں گے, ہمارا کیا بنے گا, ہم تو اپنا سوچتے ہیں نا. جی جی. تو اس وقت کہنے کا مقصد ہے ملکی حالات جو ہے نا, متبادر طبقے کا جو بندہ ہے نا, وہ دب چکا ہے, اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اور مزے کی بات سنیں جی, ہر سیکنڈ پرسن جو ہے نا, ایون میں ایز اے بزنس مین ہو کے یہ سوچ رہا ہوں پاکستان سے اپنے آپ کو کوچ کر کے کہیں باہر چلا جاؤں. ایسے حالات ہو گئے ہیں. حکومت تو کہتی ہے خوشحالی ہے. خوشحالی کو ہم کس طرح نظریہ دیں؟ دیکھیں نا جی, یہ روزوں پہ چیزیں لگانے والے لوگ تھے ہمارے ادھر باڑہ بازار میں, بالکل سڑکوں پہ آ گئے ہیں, زمینوں پہ آ گئے ہیں, لوگ کھانے کے لیے آبازار ہو گئے. یہ بڑے اچھے, میرے ایک کالونی میں رہتے ہیں, وہاں پہ اب سٹریٹ کرائم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, جو نہیں قابل برداشت. آپ نے پیکا ایکٹ کی بات کی, کیا وجہ ہے کہ آئین میں لکھا ہے فریڈم آف سپیچ, لیکن یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ فریڈم اور سپیچ ہمارے میں بالکل ہے, لیکن یہ ہمارے جو حکمران ہے وہی اب اس کو قانون کو لے کے آ رہے ہیں نا. ہمارے آپ کے اختیارات میں نہیں ہے. وہ جو ایکٹ ہو رہا ہے, پاس ہو رہا ہے, تو دیکھیں نا عوام تو اس کے اگینسٹ بات کر ہی نہیں سکتی ہے. بات دیکھا جائے نا, آزاد خیالات تو اپنے بیان تو کر سکتے ہیں, لیکن کچھ معاملات میں ایسے نازیبا جو ویڈیوز بناتے ہیں, ہم بھی اس کے خلاف ہیں ایز اے عوام. کیونکہ دیکھیں نا, حکمران جو بنے ہیں ان کو ایک رائے دینی چاہیے. ابھی جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں, اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی ماں. میں کہہ رہا ہوں جی, واقعی وہ ہماری ایک اچھی بہن ہے, اللہ اس کو صحت زندگی عطا کرے, ہم ساری زندگی اس معاملے میں گزرے. لیکن جو سختی اور ایکٹ انہوں نے ابھی قانون لاگو کیا ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے, بہت اچھا کیا ہوا ہے. اور بینک آف پنجاب آپ کو پیسے دینے کو, لیکن ایک مجموعی طور پہ جو ایک ڈر اور خوف جو بنا ہوا نا, یہ کائنڈلی ہمارے سے نکالا جائے تاکہ بزنس مین کھل کے کام کرے. پراپرٹیز کی لے, دیکھیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. کچھ کہہ رہے ہیں آپ تو چاہ رہے ہیں یہ جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ایون کوئی اچھا سا رسپانس ملے کہیں سے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. میں ایک بات کر رہا ہوں, اور ہر سیکنڈ پرسن یہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں, آگے جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے ملکی حالات کے حوالے سے. یہ ایک بھائی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر کیسے حالات ہیں ملکی, کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی. ٹھیک جا رہے سب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اب تو بہتر ہو رہے ہیں. مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے اب. ٹھیک ہے, ان سے پوچھتے ہیں کوئی آ رہی ہے مہنگائی میں کمی؟ چیزیں سستی ہو رہی ہیں؟ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے جی, بہرحال یہ ہے کہ انکم بھی بڑھ رہی ہے نا لوگوں کی. اچھا, مزدوریاں بھی بڑھ رہی ہے نا. مزدوریاں بھی بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, انکم بھی بڑھ رہی ہے. بالکل لازمی ہے جی, ایسے ہی ہے. ہاں جی. کاروبار ہے نہیں, کدھر سے انکم بڑھے گا؟ کاروبار کریں گے تو انکم بڑھے گا نا. کاروبار نہیں, کی وجہ سے کاروبار ختم ہے, ویلے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن. آپ دکان دیکھ رہے ہیں, ان میں کدھر کوئی گاہک نظر آ رہا ہے آپ کو؟
दिखाएं जी कोई वाकई इतनी बड़ी दुकान। कहाँ से काम हो रही है? अच्छा, मरियम नवाज कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ। चाचा जी आप बताएं माँ कैसी होती है? माँ तो माँ होती है जी, लेकिन अब पता नहीं ये कैसी माँ है कि जिसके दिल में शायद सीने में दिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी हार्ट के इसके कोई दिल नहीं रखती है ये। कोई दिल नहीं रखती? नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है। ठीक है। इमरान खान पौने 2 साल हो गए जेल में कैद है। सर इमरान खान ही वो लीडर है 75 साल में जो मेरे ख्याल में जिसने किसी ताकतवर को ललकारा है। अच्छा। ललकारा है, और उसकी दौर में ग्रोथ आपको पता है 6% पर थी, अभी फिर हम माइनस पर चल रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं था, वो आलमी दुनिया के लिए खतरा था। वर्ल्ड में कुछ और गेम चल रही थी, वर्ल्ड उसको नहीं देखना चाहता था कि ये अगर ये लीडर रहा ये पाकिस्तान को आगे लाएगा, यूरोपियन कंट्री की तो माँ मर जाएगी। तो पाकिस्तान को आगे नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, लेकिन बात तो फिर वही है ना कि जब हम गुलाम हैं, गुलाम की अपनी तो कोई सोच नहीं होती है ना। ठीक है। अच्छा, इमरान खान को अलकादिर केस में 14 साल सजा सुनाई गई, इद्दत केस दोबारा खुल गया है। क्या कहेंगे, ये ऐसे केसेस हैं? ये सिर्फ उसको डराने के लिए कि किसी तरह टूट जाए। डर जाएगा वो? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इस सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको पहले कहा जाता है कि हम आपको 14 साल सुनाने लगे हैं, लेकिन हमें गालियां नहीं देनी है। हाँ। इसका मतलब है कि उसको पता है, वो तो कहता है सुनाओ सजा, जल्दी सुनाओ ताकि दुनिया देखे, सब नंगे हो, इस अवाम में पता चले कि किसने खाया और कौन जो है ना वो साफ है। आप समझ से वो बाहर आएगा? इंशाल्लाह आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर होगा और वर्ल्ड में एक नाम बनाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो अभी फॉर्म 47 की हुकूमत है सर, ये तो फिर जिन्होंने बनाई है वो खुद भी पछता रहे हैं कि अब ये हमारे गले पड़ गई है, तो अब इसको हम किधर लेकर जाएं। तो बहरहाल फॉर्म 47 है, झूठ तो झूठ ही होता है, एक दिन खुलेगा तो जरूर ना। अच्छा। और बस वो अब अनकरीब है। अब ये मैं आपको बताऊं कि दिनों की या महीनों की बात नहीं है, ये घंटों पर बात आ गई है। अच्छा। 50, 60, 70, 80 घंटे के अंदर अंदर अब ये जो है ना ये फाइनल डिसीजन आना है। अब आपने देखना है इसको। इमरान खान के इंशाल्लाह इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है आपका, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंशाल्लाह। आप उसे अभी भी समझते हैं कि वो बिल्कुल। दिलों का वजीर आज़म? मैं कहता हूँ वो दिलों का वजीर आजम है। वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है जहाँ पर बाकी सियासतदानों को एडमिशन भी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है, वो एजुकेटेड है। हमारा आप बताएं क्या वर्ल्ड में क्या हमारे कोई इतने पढ़े लिखे जर्नैल है, इतने पढ़े लिखे सियासतदान है, किसी ने आज तक ऑक्सफोर्ड में कोई स्टूडेंट भी रहा है किसी का? ठीक है। देखिए जी, ये शऊर है जो आप देख रहे हैं। ये चाचा जी है जिनसे बात की। एक और बुजुर्ग करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। आप कैसे हालात हैं? कैसे हैं? मुल्की हालात कैसे हैं? ये देखें जी कि जहाँ पे मुल्की हालात की बात है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि लोग आवाम कह रही है कि महंगाई बहुत है। उसकी वजह मैं आप ये बताता हूँ कि यहाँ पे देखें गवर्नमेंट पंजाब ने मार्केटिंग कमेटी भी बनाई हुई हैं। मार्केटिंग कमेटी जितनी महंगाई है या नहीं है? सुने, मार्केटिंग कमेटी जितनी भी है ना वो सोई हुई है। अच्छा। महंगाई का जहाँ तक तलक है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट रेट को जो है वो गोश्त का पेशावर में मोटे गोश्त का 1000 रुपये किलो है। हाँ। और रावलपिंडी शहर में 1400-1500 रुपये किलो है। उसकी वजूहत ये है कि आवाम जो है ना वो बहुत महंगी है, और हुकूमत की तरफ से जो है ना वो बड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है ना हमारी, वो जो मार्केटिंग कमेटियाँ बनाई हुई हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं, और उनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है। मुर्गी का अंडा जो है वो अभी 20 रुपये का, लेकिन दुकानदार जो हैं वो 30 का दे रहे हैं, कोई 25 का दे रहे हैं। इसी तरीके से करियाने वाले जो हैं वो। अच्छा, ये तो होगी मार्केट कमेटी की। हम मुल्की हवाले से बात करती है। मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, ठीक है, और बड़ी इमोशनल हो जाती है वो। चाचा जी आपने देखा है वो जो रोने लगी थी? जी, ये सब ड्रामा है ना, ये सब ड्रामा है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि सर हमारी तबाही का जो मेन सबब है ना, ओवर एजुकेशनल सिस्टम इज ओनली फॉर टारगेट टू अचीव द डिग्री। ये सिर्फ डिग्री का असूल है, इसमें सेंस नहीं दिया जाता इंसान को। आपका एक पेशेंट मर रहा हो ना, आप डॉक्टर के पास ले जाए, वो कहेगा भाई पहले जाए 2000 रुपये फीस जमा करवाए, रसीद ले आए, फिर डॉक्टर देखेगा। इंसानियत नहीं है, सेंस नहीं है, शऊर नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे को दी जाती है। बस आते हैं, लूटते हैं, कमाया और बाहर भाग गया।
جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا, ہمیں ایجوکیشن نہیں ملے گی, ہمارے پاس اعلیٰ یونیورسٹیز نہیں ہوگی, ہم یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کو لگتا ہے یہ جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے یہ آپ کو شعور دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, یہ تو آئے ہیں صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ہیں, اور تو ان کا مشن ہی کوئی نہیں تھا. اربوں روپے کے کرپشن, پاناما کھلا, سب دنیا نے دیکھا. کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہے؟ یہ تو صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے بس. وہ انہوں نے کر لی ہے, آئین میں ترمیم کر لی ہے, انہوں نے اپنے راستے کلیئر کر لیے ہیں, اب یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے. جی بالکل کی ہے. انہوں نے بیٹا یہ میڈیا والے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ایک کھمبا تک لگایا. ہاں جی لگایا. سر میں اب کیا بتاؤں آپ کو, دیکھیں پل بنانے سے یا ڈیم بنانے سے یا میٹرو چلانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہے. قومیں کیسے ترقی کرتی ہے؟ حضور نے کتنے پل بنائے تھے, کتنے ڈیم بنائے تھے, کیا بنایا تھا؟ صرف ایک قوم بنائی تھی. قومیں جب بنتی ہے وہ خود ترقی کرتی ہیں. ابھی ہم قوم تو بن جائیں, ہم تو جنگل کے جانوروں کی طرح رہتے ہیں جس میں ہر طاقتور جانور اپنے سے کمزور کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. بہت شکریہ.